असांजो मोहतरम शेख अब्दुल हक नदीम हफ़िज़हुल्लाह जेको तव्हांजे साम्हूं हिकु दर्दीले आवाज़ सां दिल लकाईंदड़ ख़िताब करे रहियो हुयो। हक़ीक़त जे अंदरि ख़िताब जे दौरान मूं कई मुअज़्ज़िज़ महिमाननि जूं अखियूं आलियूं ॾिठियूं। बस वक्त की किल्लत से असां एतिरो टाइम नहीं दे सकियासीं। अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले, ज़िक्र पढ़ ले अपनी ज़िंदगी खोने से पहले, पाएगा सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में, मिलेगा करार तेरे दिल को ऐसे फ़िक्र में। उन सां गॾोगॾु तव्हांखे वरी बि गुज़ारिश कंदो हलां, जेके बि पोयां महिमान बीठल आहिनि रोडनि रस्तनि ते, उहे अॻियां अचनि। बिल्कुलु जायूं ख़ाली आहिनि। ऐं अॻियां जेके सामीन आहिनि उन्हनि खां थोरो आउं पुछां थो त भला जेके पोयां तव्हांजा ॿाहिरि बीठल उन्हनि खे तव्हां हिते वेहण जे लाइ जाइ ॾींदा? बिल्कुलु हे चवंदा हलिया अचनि, बिल्कुलु जाइ ख़ाली आहे त बिल्कुलु अचो। अॻियां तव्हां पिंडाल खे भरियो। ऊंदाहि में असीं बिल्कुलु तव्हांखे कोन था ॾिसूं। अॻियां अचो, तव्हांजा चेहरा बि असीं ॾिसूं। ठीकु आहे। हाणे आउं दावत ख़िताब ॾींदुसि फ़ज़ीलतु शेख मोहतरम ज़ियाउल हक़ भट्टी हफ़िज़हुल्लाह खे पाण अची करे असांजे साम्हूं ख़िताब कनि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا، یہ کوشش کی کہ آج ہم سب مل کر بیٹھیں، اللہ کے قرآن کو سنیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں۔ قرآن و سنت جو کہ اللہ کا دین ہے،
قرآن و سنت جو کہ ہماری زندگیاں کس طرح گزرنی چاہیے ہدایات کا مجموعہ ہیں. تو ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ، رنگ ڈھنگ اور طریقہ قرآن و سنت سے سیکھے اور حاصل کرے. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے آپ لیتے ہیں، مثلاً کوئی مشینری ہے آپ لیتے ہیں، اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنا، یہ اس مشینری کا موجد بنانے والا جو ہدایات جاری کرتا ہے اسی کی روشنی پہ ہی آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی، ہمیں اللہ نے پیدا کیا. تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے وہ جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہم سب کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو کبھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. تو آج کی اس نشست میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں پیش کی جانی آپ کے سامنے، نہ ہی یہ کوئی قصہ گوئی کی مجلس اور محفل ہے. یہ قرآن و سنت سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے. بڑے ادب سے، بڑے سلیقے اور وقار سے بیٹھیں اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات رکھی جا رہی ہیں، انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ایک ساتھی جلیل القدر صحابی سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ہے ابو المنذر، آپ آواز دیتے ہیں، آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ اے ابی، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ عز وجل معک اعظم؟ اللہ کی وہ کتاب جو تیرے سینے میں ہے، کیا تجھے معلوم ہے اس کتاب کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری القرآن تھے، بلکہ ان 4 صحابہ میں سے ایک تھے کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سیکھنے کی تعلیم دی اور حکم دیا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھے. تو اس لیے فرمایا اے ابی، اللہ کی وہ کتاب جو تیرے سینے میں ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے. آپ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر آواز دیتے ہیں یا ابا المنذر، او ابو المنذر، او ابی، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ عز وجل معک اعظم؟ کہ تجھے معلوم ہے
کہ اللہ کی وہ کتاب جو تیرے سینے میں ہے اس کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب ابئی نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں تو میں اپنی معلومات کے مطابق بتا ہی دوں، بس یہی ہوگا کہ آپ فرمائیں گے غلط ہے، اصلاح کر دیں گے، لیکن آپ بار بار پوچھ جو رہے ہیں مجھے بتا دینا چاہیے اپنے اندازے سے جو میرا علم ہے اس کے مطابق۔ تو نبی علیہ السلام کے اس دوبارہ پوچھنے پر ابئی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے علم کے مطابق اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم ترین آیت یہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا آپ پوچھے، صحابی فرماتے ہیں فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمِ یا ابا المنذر، تو اللہ کے پیغمبر اٹھے اور میرے سینے پہ تھپکی دے کر فرمایا ابو المنذر اے ابئی تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ یہ ہے اس علم کی عظمت کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ تھپکیے دے رہے۔ اگر اس کو سیکھنے کی جستجو اور کوشش کر لی، یہ ہے اس علم کا مقام کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کر رہے ہیں لِيَهْنِكَ الْعِلْمِ، تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فرمایا تھا سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ اذا رأيتموهم قولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوهم، ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، ان کے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد لینا نہ ہوگا بلکہ یطلبون العلم، تم سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے آئیں گے، قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اذا رأیتموہم قولوا لهم مرحبا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو انہیں مرحبا مرحبا کہا کرو، انہیں خوش آمدید کہا کرو۔ مرحبا بوصیت رسول اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کی تمہیں وصیت ہے، نصیحت ہے کہ جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے آئے انہیں خوش آمدید کہا کرو، مرحبا کہا کرو، وقروہم، اور انہیں سکھایا کرو، قرآن و سنت کا علم بتایا کرو لوگوں کو، اور آنے والوں کو خوش آمدید کہو، مرحبا کہو، انہیں بھگاؤ نہیں، انہیں ڈراؤ نہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ یہ خالی آپ کا ہمارے لیے حکم نہیں، خود کائنات کے سردار خود مرحبا کہتے ہیں۔ کئی ایسے قافلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وفد عبد القید کی حدیث بڑی معروف ہے کتب احادیث میں کہ اس قبیلے کے لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ کے پاس آئے، یہ علم حاصل کرنے آئے تھے، یہ دین سیکھنے آئے تھے۔ ان کا سوال بتاتا ہے
वो मुतलाशी थे आखिरत की कामयाबी के कि आप कुछ सिखा दें हमें ताकि हम उस पर अमल करें और हमें जन्नत मिले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें देख कर फरमाया था अहलन व सहलन मरहबा गैर खज़ाया वला नदाबा। अहलन व सहलन कहा, मरहबा कहा, और खुद अल्लाह के पैगंबर ने उनके लिए दुआएं दी गैर खज़ाया वला नदामा। अल्लाह तुम्हें शर्मिंदगी से बचाए, रुसवाई से बचाए। अल्लाह तुम्हें जिंदगी में भी आखिरत में भी हमेशा कामयाबियां अता फरमाए, कभी रुसवा ना करे कि तुम कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने आए हो। यह है कुरान और सुन्नत जिसकी तालीम और सबक दिया जा रहा है, जिसको सीखने सिखाने के लिए इस वक्त हम बैठे हैं। वो सफवान मुरादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़ी किताब लेकर नहीं आए थे सवालात की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद सवाल पूछने आए थे। जब उसने सवाल किए, अल्लाह के पैगंबर से जवाब लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफवान जरा बताओ मा अहमलका इलैया इल्ला ज़ाक, तुम सिर्फ यही दीन सीखने आए थे? ये दूर दराज का सफर तय करके आए हो, कुछ और मकसद भी था? कोई तिजारती कोई दुनियावी मसला भी था कि उसके साथ साथ दीन भी सीख लिया, या इसी मकसद के लिए आए थे? अर्ज करते हैं वल्लाहि मा अअमलतु इलैका इल्ला लिज़ालिक, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ दीन सीखने के लिए आया था। यही जो बातें आपके सामने रखी मैं यही सीखने के लिए आया था, इन्हीं का जवाब लेने के लिए आया था कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आपने फरमाया अबशिर मा मिन रजुलिन यखरुजु मिन बैतिही यतलबुल इल्मा इल्ला बसतत लहुल मलाइकतु बिअजनिहतिहा रिज़म बिमा यअमलु हत्ता यरजिअ। ऐ सफवान, फिर तुझे मुबारक हो, तू जब घर से निकला था उस वक्त से लेकर अब तक तेरा पांव जमीन पर नहीं पड़ा, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते तेरे आगे अपने पर बिछाते आए और अल्लाह के फरिश्तों के परों पर तू चल कर आया है। क्योंकि जो शख्स कुरान और सुन्नत को सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाता उस वक्त तक बज़ाहिर वो ये समझता है कि मैं जमीन पे चल रहा हूँ, हकीकतन उसके पांव जमीन पे नहीं लग रहे होते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते उसके सामने अपने परों को बिछाते हैं और उन पर चलता हुआ जाता है। ये कुरान और सुन्नत का वो तालिब जो हर वक्त अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में पड़ा होता था, जो खुद फरमाया करते थे वल्लाहि इन्नी लअअतमिदु बिकबदी अला अलल अर्द मिनल जू, कि लोगों मुझ पर ऐसे अदवार भी आए मारे भूख पे कि मैं जमीन पे गिर जाता था, मैं अपने पेट के बल लेट जाता था, मारे भूख के अपने पेट पे पत्थर बांधता था, बेहोश हो के गिर जाता था। आने वाला मुझे बेवकूफ समझ कर के वैसे ही पड़ा है, मेरी गर्दन पे पांव रख लेता था। ये कौन है? ये हदीस का वो तालिब है जिसे कुतुब अहादीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है, जो फरमाते हैं मेरी चाहत और कुछ ना होती, मेरा मतलूब और कुछ ना होता सिवाय इसके कि मुझे खाने को सिर्फ इतना मिल जाए, पीने को इतना मिल जाए कि मेरी जिंदगी बसर हो जाए। इसके अलावा मैं अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में रहूं, अल्लाह की कोई कुरान की अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो, आप पढ़ें और मैं उसे याद कर लूं।
कोई देहात से आने वाला आए, कोई आराबी आए और आकर आपसे कोई मसला पूछे, सवाल करे, आप जवाब दें और मैं उस हदीस को याद कर लूं, मेरी यही चाहत होती थी। कुरान और हदीस का ये तालिब एक वो वक्त भी आता है कि कायनात के इमाम आज़म, कायद आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हैं और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदका हादा यानी अबा हुरैरता व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीन। ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा अबू हुरैरा, अल्लाह इसकी और इसकी माँ की मोहब्बत अपने ईमान वाले बंदों के दिलों में डाल दे। अल्लाह जितने तेरे मोमिन बंदे हैं उन सब के दिलों में अबू हुरैरा की मोहब्बत डाल दे और इनके दिल में ईमान वालों की मोहब्बत डाल दे। ये कोई मामूली शर्फ मिला है, मामूली मकाम मिला है। शर्क और गर्ब का हर मुसलमान अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम आए झूम जाता है कि सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है अबू हुरैरा की। याद रखो, ईमान की पहचान है अबू हुरैरा से मोहब्बत। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ उन लोगों के बारे में भी कि जिनके ईमान के तो बड़े बड़े दावे हैं लेकिन अपनी किताबों के उसूल बना डाले हैं, अपनी किताबों में उसूल बना डाले हैं। क्या कि अगर किसी हदीस को बयान करने वाला सिर्फ अबू हुरैरा हो और वो हदीस हमारे इमाम के कौल के खिलाफ हो तो उस हदीस को छोड़कर कौल इमाम को ले लेगा। कितनी बड़ी जसारत है, कितनी बड़ी बेदर्दी है कि बयान कर रहा है हदीस, लेकिन चूंकि बयान कर रहे हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उस अबू हुरैरा से इतनी नफरत और ईमान के दावे। अल्लाह के पैगंबर ने तो ये दुआ करके फैसला कर दिया, ऐ अल्लाह हब्बिब उबैदका हादा यानी अबा हुरैरा व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीन। अल्लाह, जो तेरे प्यारे बंदे हैं, जो ईमान वाले बंदे हैं, उन सब के दिलों में अबू हुरैरा की भी मोहब्बत डाल दे, इसकी माँ की भी मोहब्बत डाल दे। ये कैसी मोहब्बत की है, ये कैसी मोहब्बत की है आपने कि आपने अपनी किताबों के औराक स्याह कर डाले। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करके और फिर भी दावे हो इस बात के हम सिपाह हैं सहाबा के, हम मुहाफिज हैं सहाबा के नामूस के, उनकी इज्जतों के, सहाबा कराम के नामों के, उनके ईमान के, उनकी वफाओं के दावे। ये कैसे, ये तज़ाद नजर आता है, ये तज़ाद नजर आता है इस दावे के अंदर और इस उसूल के अंदर। और ये उसूल किसी एक शख्स का वज़ा किया हुआ नहीं है, ये मुसल्लमा है, मुसल्लमा है, उसूल फिका की हर किताब में लिखी है ये बात। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान और सुन्नत के ताले बनिए, कुरान और सुन्नत से अपना ताल्लुक जोड़िए। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है, इसी में दुनिया है, इसी में आखिरत है। और यही इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म ही इल्म है। बाकी सारे दुनिया कमाने के हुनर हैं, दुनिया बनाने के फनून हैं। अगर किसी को इल्म कहा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है।
اللہ رب العالمین کے قرب کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام سے وعظ فرما رہے، تو آپ کا وعظ یہ مجلس قرآن و حدیث کی ہے، یہ مجلس قرآن و سنت کی ہے کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ اپنے زبان اطہر سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا وہی اللہ کے پیغمبر کی حدیث اور سنت ہے۔ یہ قرآن و سنت کی مجلس ہے۔ مجلس سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ لوگوں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں، 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں کہ جب میں بیان کر رہا تھا وہ اس وقت آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے، الفاظ بڑے غور طلب ہے، فرمایا ان میں سے ایک شخص نے فآوَا إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے اور بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے، بیان ہو رہا ہے قرآن، بیان ہو رہی ہے حدیث، کہ قریب سے قریب جا کے بیٹھوں۔ جب مجلس پہ نظر کی تو آگے جگہ خالی نظر آئی، وہ چلا آیا اور وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اس کو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں فآوا إِلَى اللَّهِ فآوَاهُ اللَّهُ۔ ان میں سے ایک، فرمایا ان 3 میں سے ایک نے کوشش کی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ کس کے قریب ہوا؟ قرآن و سنت کی مجلس کے قریب ہوا۔ تو آپ یہ الفاظ استعمال کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقتاً ظاہری طور پر وہ قرآن و سنت کی مجلس کے قریب ہوا، اور قرآن و سنت کی مجلس کے قریب ہونا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فآوا إِلَى اللَّهِ، اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی، اللہ کے قریب ہونا چاہا، تو فآوَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو جگہ بھی دے دی، اللہ نے اس کو قریب کر بھی لیا اپنے۔ فرمایا دوسرا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وہ تھوڑا شرما گیا اور وہی بیٹھ گیا، وہ شرما گیا اور وہی بیٹھ گیا، تو اللہ بھی شرما گیا اور اس کو بھی اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن اس سے پیچھے رکھا۔ وہ پیچھے بیٹھا، اللہ نے اس سے پیچھے رکھا۔ اب تیسرے کے لیے کیا لفظ فرمائے کہ اس نے دیکھا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، دیکھا اور پھر منہ موڑ کے چلا گیا۔ بظاہر وہ قرآن و سنت کی مجلس سے منہ موڑ کے چلا گیا، حقیقتاً وہ اللہ سے منہ موڑ کے گیا، تو فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تو قرآن و سنت کا قرب اللہ کا قرب ہے، قرآن و سنت سے منہ موڑنا اللہ سے منہ موڑنا ہے۔ جو قرآن و سنت کے قریب ہوتا ہے اللہ انہیں اپنے قریب فرما لیتے ہیں، جو قرآن و سنت سے منہ موڑتا ہے اللہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کو بھی ان کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ نبی علیہ السلام نے یہ مختصر جملے میں تو ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑی فضیلت سمجھا دی۔ فرمایا لوگو قرآن و سنت کو سیکھو اور سکھاؤ، قرآن و سنت کو سیکھ کر سکھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے سارے فرشتے جو قرآن و سنت کو سیکھتا سکھاتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ کے فرشتے ہیں کتنا؟
اللہ کے فرشتوں کو آج تک نہ کوئی گن سکا نہ گن سکتا ہے. اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ کے فرشتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وسیع و عریض آسمان، ان آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ گرا ہوا ہو. فرشتے، فرمایا بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. جو سب سے پہلے 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے گیا تھا، قیامت تک اس کی پھر باری کبھی نہیں آئے گی. بارش کے قطرے قطرے کے ساتھ آنے والا فرشتہ، بے شمار فرشتے، اور پھر اس سے ہٹ کر وہ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں. ہمیں ایک نیک بندے کی اطلاع ملے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات ہے. یہ تعلیم خود اللہ کے پیغمبر نے دی صحابہ کو کہ یمن سے ایک نوجوان آئے گا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعائیں کروانا. تو دعائیں کروائی جا سکتی ہے. نیک بندے سے ہم دعائیں کرواتے ہیں کہ اس کے گناہ نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ سارے فرشتے دعا کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. کتنی فضیلت کی بات ہے. فرمایا آسمانوں میں رہنے والے سارے، زمینوں کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت مانگتی ہیں اس بندے کے لیے جو قرآن و سنت کو سیکھے اور سکھائے. دنیا کی ساری چیونٹیاں تو کس نے گننی ہے؟ دنیا کی اس زمین پر لاکھوں کروڑوں چیونٹیوں کے بل، خالی ایک بل بارش کے موسم میں جب اس میں پانی چلا جائے اس سے نکلنے والی چیونٹیاں کوئی گن کر دکھا دے کہ کتنی تعداد میں. وہ ساری چیونٹیاں دعا کرتی ہیں. فرمایا سمندر کی مخلوقات، مچھلیاں اور ساری مخلوقات اللہ سے رحمت مانگتی ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت بھیج دے اپنے ان بندوں پر جو قرآن و سنت کو سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ ہے قرآن و سنت کی عظمت. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے جوڑ دے. تو ہماری یہ مجلس آج کی جو ہے یہ قرآن و سنت کی مجلس ہے، اور اس سے علماء آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بہاریں ہی بکھیر رہے ہیں. لہذا دل جمی کے ساتھ بیٹھیے، سیکھیے، سنیے، عمل کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.